حضرت ابو سفیان ابھی تک مسلمان نہیں ہوا، سامنے آیا، آ کر کے کہنے لگا اور مسلمانوں یہ تمہاری پھانسی کا ہے، اسے میرا گانا سمجھو، یقین کرو اگر تمہیں اپنی جان پیاری ہے آؤ ذرا میری بات سنو، اگر تم اس ایمان کا انکار کر دو، محمد کریم کی ختم نبوت کا انکار کر دو، اللہ کے نے پیا تم ویسے پیو، جیسے کھایا ویسے کھاؤ، جیسے پہنا ویسے پہنو، جیسے زندگی گزاری ویسی زندگی گزارو، اسی میں تمہاری کامیابی ہے۔ ہم لوگوں نے صرف یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہمیں اللہ کے پاک پیغمبر نے صرف روزہ دیا، زکوٰۃ دی، حج دیا، نماز دی، قرآن دیا، بس نہیں بلکہ ہمیں سونے تک کا طریقہ سمجھایا اور بتلایا۔ اب رات کے وقت سونا تو ویسے ہوتا ہے، اگر کوئی آدمی قبلے کی طرف منہ کر کے دایاں ہاتھ نیچے رکھ کے سو جائے، اس میں اس کی نیند بھی ہو جائے گی، سنت بھی ادا ہو جائے گی۔ اور ہاں اگر اس رات میں، اس نیند کے درمیان میں اس کو موت آ جاتی ہے تو روح قبض کرنے والے فرشتے عرض کریں گے الہی جان تو ہم نکال کر لے آئے پر سویا ہوا تیرے محبوب کے طریقے پہ تھا۔ اسی طریقے سے یقین کرو غسل کا طریقہ بتلایا، حاجت کرنے کا طریقہ بتلایا، قرض لینے کا، دینے کا، حکومت چلانے کا، یعنی کہ تمام نظام عالم کا جو یہ ترتیب ہے یہ ساری ہمیں بتلائی ہے۔ ایک ایک سنت میں، ایک ایک طریقے میں لاکھوں انعامات ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، ارشاد فرمایا محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا او لوگو میرے طریقوں پہ عمل کرو، میری سنت پہ عمل کرو، میں نے تمہیں ہر چیز کا نمونہ دے دیا، نماز کا نمونہ دیا، روزے کا نمونہ دیا، حج کا نمونہ دیا، شادی کر کے میں نے تمہیں دکھا دی۔ اگر تم نے اپنی بچی کی شادی کرنی ہے پھر تم فاطمہ الزہرا کے ابا کا طریقہ کار دیکھو۔ اگر تم نے اپنی شادی کرنی ہے، تیری گھر والی تیری عمر سے چھوٹی ہے، فرمایا پھر تم عائشہ صدیقہ کے خاوند کا برتاؤ دیکھو۔ اگر تیری گھر والی تیری عمر سے بڑی ہے، فرمایا پھر تم خدیجہ الکبریٰ کے شوہر کا برتاؤ دیکھو۔ اگر تمہیں اپنے خاندان والوں کے ساتھ وقت نبھانا پڑ رہا ہے، فرمایا پھر تم میرے مکے والی زندگی دیکھو۔ مجھے ابو لہب نے مارا، کافروں نے مارا، لیکن میں نے ان کے ساتھ زندگی نبھا کر کے دکھائی۔ ہر موڑ پہ تمہیں نمونہ ملے گا۔ اگر تم ایسی حکومت کے اندر، ایسے ملک میں رہتے ہو جہاں حکومت کافر کی ہے، تسلط کافر کا ہے، سارا نظام کافر کا چلتا ہے، فرمایا پھر آنا میری 13 سالہ زندگی مکے کی سامنے لے آؤ۔ میں نے ابو جہل، عتبہ، شیبہ سے مار کھائی، اپنا ایمان زندہ کیا۔ ہم موڑ پہ نمونہ ہے، اور ہم نے یقین کرو اس مذہب کو، اس دین کو یوں جیسے سردی گرمی کے کپڑے نہیں ہوتے، سردی کے اور گرمی کے اور
کو سمجھ رکھا ہے، جس مسئلے کا مطلب ہوا وہ لے لیا، جس کا مطلب نہ ہوا اس کو چھوڑ دیا۔ مطلب کی چیزیں ہمیں یاد ہیں۔ ذرا اندازہ لگا مسلمان اپنے گریبان میں جھانکنا، اپنے چہرے کی طرف غور کر کہ آیا کہ حضور مجھ سے اس چہرے کی وجہ سے راضی ہوں گے یا ناراض؟ میرا لباس دیکھ کر قیامت والے دن حضور راضی ہوں گے یا ناراض؟ میرے عقائد کو دیکھ کر قیامت والے دن حضور راضی ہوں گے یا ناراض؟ اس بات کا فکر صحابہ کرام نے کیا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے مدینہ پاک کے اندر غریب نہت مسلمان ہیں، درختوں کے پتے چبانے والے صحابی ہیں۔ حضرت مصعب بن عمیر کے بارے میں آتا ہے اتنے امیر گھرانے کا یہ بچہ ہے، اتنا لاڈلا یہ شہزادہ تھا کہ ایک ایک دن میں دو عورت کے دو جوڑے بدلا کرتا تھا۔ لیکن جس وقت میرے آقا کی غلامی کے اندر آیا، کلمہ پڑھ لیا، پھر حالت کیا بنی؟ ایک چادر تہبند نہیں، شلوار نہیں، قمیض نہیں ہے، ایک تہبند ہے تو صرف سر سے لے کر پاؤں تک ایک ہی چادر سے پورا بدن ڈھانپ رکھا ہے۔ جس وقت میرے آقا نے دیکھا آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے صحابی کا لباس دیکھ کر۔ بارہ پیوند لگے ہوئے ہیں، کپڑے سینے کے لیے دھاگا نہیں ہے، کانٹے چبھو رکھے ہیں۔ ایک دوسری جنگ کے موقع پر دو صحابی رسول گرفتار ہو گئے، مکے کے اندر انہیں لایا گیا، پھانسی پہ لٹکانے کا پروگرام ہے۔ سارا مکہ کافروں کا، مشرکوں کا، اقتدار ان کا، حکومت ان کی، دولت ان کی، فوج ان کی، صرف تو کالی کملی والے کی غلام ہے۔ ان کو تختہ دار پہ لٹکانے کے لیے، سولی پہ چڑھانے کے لیے میدان میں لے کر کے آ گئے۔ حضرت ابو سفیان ابھی تک مسلمان نہیں ہوا، سامنے آیا، آ کر کے کہنے لگا اور مسلمانوں یہ تمہاری پھانسی کا اڈا ہے، اسے میلا کا نہ سمجھو، یقین کرو اگر تمہیں اپنی جان پیاری ہے آؤ ذرا میری بات سنو، اگر تم اس امام کا انکار کر دو، محمد کریم کی ختم نبوت کا انکار کر دو، اللہ کے قرآن کا انکار کر دو، اسلام کا انکار کر دو، ہم تمہیں مالا مال کر دیں گے، بڑا مال دیں گے، تمہیں حکومت دے دیں گے، اپنی خوبصورت شہزادیاں تمہارے نکاح کے اندر دے دیں گے، جائیداد دیں گے، مالا مال کر دیں گے، آؤ ذرا محمد کریم کا دامن چھوڑ کر ہمارے اندر شامل ہو جاؤ۔ اور اگر ہم میں سے کوئی ہوتا وہاں ضرور کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کر لیتا، اور جی سیاسی بات اور ہوتی ہے، دینی بات اور ہوتی ہے، چلو کوئی نہیں، یعنی کوئی نہ کوئی مسئلہ بنا ہی لیتے ہم۔ مگر آنا ابو سفیان بار بار آتا ہے، بار بار اعلان کر رہا ہے، بار بار دعوت دے رہا ہے، اور نوجوانوں اپنی جوانی پہ ترس کھانا، کتنے خوبصورت تم نوجوانوں، آؤ ذرا میری بات مان لو، اگر یاد رکھو تم نے میری بات نہ مانی تمہیں سولی پہ لٹکا دیں گے، تمہارا قیمہ کر دیں گے، بوٹی بوٹی کر دیں گے، ہڈی ہڈی کر دیں گے، آ جاؤ ورنہ ہمارے اندر شامل ہو جاؤ، دنیا کی ساری عیاشیاں ملے گی۔ بار بار آتا ہے، دعوت دیتا ہے۔ یاد رکھو پھانسی کا پھندا گلے میں پڑا ہوا ہے، سامنے موت نظر آ رہی ہے، پتہ ابھی ہم نے دنیا
دنیا سے رخصت ہو جانا ہے، سارا مکہ سامنے کھڑا ہے، نوجوان ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، عورتیں ہیں، پورا مکہ اکٹھا ہو گیا تماشا دیکھنے کے لیے، لیکن دو محمد عربی کے غلام کھڑے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہے بلکہ ہونٹوں پہ مسکراہٹ آ گئی، ہنس کے کہنے لگے ابو سفیان اگر قارون کا خزانہ ملے زمانے بھر کا مال و زر ہم تھوک دیں اس سارے مال پر، ہمیں محمد کریم کی سیرت کے مقابلے میں، آپ کی محبت کے مقابلے میں، آپ کے لائے ہوئے دین کے مقابلے میں، آپ کے لائے ہوئے قرآن کے مقابلے میں، اگر تم ہمیں مال دینا چاہتے ہو ہم تمہارے مال پہ تھوکتے ہیں، آپ اگر ہمیں دولت دینا چاہتے ہو ہم تمہاری دولت پہ تھوکنے کے لیے تیار ہیں، اگر تم اپنی شہزادیاں ہمارے نگاہ میں دینا چاہتے ہو ہم تمہاری شہزادیوں کے منہ پر تھوکنے کے لیے تیار ہیں، لیکن یاد رکھو ہمیں محمد کریم کے جوتے کی توہین بھی برداشت نہیں ہے۔ یہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے سب کچھ لٹوا دیا۔ یقین کرو ہم لوگ نام کے مسلمان ہیں، نام ہے اور کچھ نہیں ہے۔ آپ مجمع کے اندر جس سے مرضی پوچھو جی آپ کو محمد کریم سے کتنی محبت ہے، اور جی بڑی محبت ہے، جان لٹوانے کے لیے تیار ہے۔ آج کون کون ہے، میں کسی کو اٹھوانا نہیں چاہتا، اللہ پاک کی ذات جانتی ہے، بہت سارے چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں۔ کون ہے جو یہ کہتا ہے مجھے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دل سے میں محبت کرتا ہوں، اور وہ بیٹھا بیٹھا یہ نیت کرے کہ میں آج کے بعد مجھے آقا کی سیرت سے اتنی محبت ہے میں کبھی داڑھی نہیں منڈواؤں گا۔ اللہ کی ذات جانتی ہے، میں مجمع کے اندر ہاتھ نہیں کھڑا کروانا چاہتا، وہ ذات جانتی ہے کہ اس میرے بندے نے دل میں توبہ کر لیا، آج کے بعد داڑھی نہیں کٹوائے گا۔ ارادہ کرتے ہو نا، یہی تو ہے محبت، صرف نعرے لگانے سے نہیں ہے، دل کے اندر محبت ہو اور اس دین پر عمل ہو۔ کون ہے جو مجمع کے اندر یہ آج ارادہ کرے کہ میں انشاءاللہ مجھے محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اتنی محبت ہے کہ میں آج کے بعد رشوت نہیں دوں گا؟ کون کون توبہ کرتے ہیں؟ انشاءاللہ ان گناہوں سے توبہ کرتے ہو؟ کون ہے جو یہ کہے کہ آج کے بعد میں کسی غریب پہ ظلم نہیں کروں گا، میں ناپ تول میں کمی نہیں کروں گا؟ یقین کرو سیرت کا عنوان ہے، سیرت النبی کا سب سے بڑا سیرت النبی کا سب سے بڑا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ وہ یہ کہتا ہو کہ مجھے مال، دولت، جائیداد، باغ، حکومت، سب سے زیادہ مجھے آقا کی سیرت سے محبت ہے، مجھے حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین سے محبت ہے۔ یہ ہے اصل مسلمانی، نام کی مسلمانی نہیں چاہیے، مجھے مال، جائیداد، اولاد، بیوی، والدین، سب سے بڑھ کر مجھے آقا کی سیرت سے محبت ہے۔ یہ ہے سیرت النبی کا اصل مقصد۔ دعا کرو کہ اللہ پاک ہمیں آقا کی سچی محبت نصیب فرمائے، اللہ پاک ہمیں اس دین سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ یقین کرو قیامت کا دن بڑا مشکل دن ہے، یہ تو موت آئے گی نا، موت کا جھٹکا لگے گا، پھر پتہ چلے گا کہ پیٹھ پیچھے کیا ہوتا رہا، زبان پہ کیا تھا، دل کے اندر کیا تھا، یہ تمہیں موت کے بعد پتہ چلے گا۔ آج یوں کہہ دیتے ہیں کہ میرا فلاں پیر صاحب سے تعلق ہے،
میرا فلاں مولوی صاحب سے تعلق ہے جی، بات بن جائے گی، تعلق اپنی جگہ، پیار محبت ہونا چاہیے، لیکن وہاں اعمال تمہارے چلیں گے، وہاں نسبت کام نہیں آئے گی، وہاں تمہارے اپنے اعمال پوچھے جائیں گے۔